السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نقوا أبدانكم بصوم شعبان لصيام رمضان فما من عبد يصوم 3 أيام إلا غفرت له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج رمضان المبارک کی رجب المرجب کی 28 تاریخ ہے، اور کل انشاءاللہ العزیز شعبان کا چاند دیکھنے کے لیے رؤیت ہلال کمیٹی اور جو علماء کرام ہیں وہ جمع ہوں گے۔ یہ مہینہ استقبال کا مہینہ ہے رمضان المبارک کے، اور رمضان المبارک کا استقبال کرنے کے لیے یہ شعبان کا مہینہ آیا ہے۔ استقبال کے معنی ہوتے ہیں ہم اور آپ جب کوئی مہمان آتا ہے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ استقبال کا مطلب یہ ہے عزت دینا، اس کا اکرام کرنا۔ تو جب کوئی آتا ہے تو ہم اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے، مرحبا کہنے کے لیے ہم اور آپ عزت اور اکرام کے ساتھ اس کو لے کر آتے ہیں، اس کا استقبال کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اور ایک دعا بھی جو میں نے بتائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ بھی دراصل رمضان کا استقبال ہے۔ دعا کرنا اور رحمت اور برکت طلب کرنا، یہ رمضان کا استقبال ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے سے فرماتے تھے۔ جب رمضان آنے والا ہوتا تھا تو رجب کے مہینے سے تیاری شروع کر دیتے تھے۔ جیسے ہمیں اور آپ کو کوئی سفر کرنا ہو تو پہلے سے اس کے لیے بستر باندھتے ہیں، اس کے لیے سامان تیار کرتے ہیں۔ اور بعض صحابہ کے بارے میں
محدثین نے لکھا ہے اور اولیاء اللہ کے بارے میں کہ وہ 6 مہینے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے تھے رمضان المبارک کی. 6 مہینے پہلے تیاری شروع کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک آ جاتا تھا اور وہ مہینہ پورا ہو جاتا تھا تو پھر اس کے بعد 6 مہینے اس کا شکر ادا کرتے تھے اور یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس کو قبول فرما لے. قرآن کریم نے نقل کیا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اور دیواریں کھڑی کی اور بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو پھر آپ نے دعا کی. 3 دعائیں آپ نے مانگی. کیا فرمایا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری اس کوشش کو، اس سعی کو، اس محنت کو، اس عبادت کو جو ہم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے اس کو قبول کر لیں. اس لیے کہ بڑی سے بڑی خدمت ہو لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو وہ بیکار ہے. ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے اندر اٹھے اور تہجد پڑھنے کے لیے خادم کو بلایا جو وضو کراتا تھا. خادم آیا وضو کرانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی. کیا آواز آئی؟ فرمایا کہ توانی ازا دل بے پرداختن، توانی ازا دل بے پرداختن کے دانی کے بے او توا ساختن. اے جنید بغدادی یہ جو 30 سال سے تم عبادتیں کر رہے ہو یہ عبادتیں تمہاری قبول نہیں ہے، اس میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، یہ تمہاری عبادتیں جو ہے یہ بیکار ہیں، ضائع ہو گئی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ تہجد پڑھنے کھڑے ہو گئے. پھر دوسرے دن پھر آپ وضو کر رہے تھے، پھر آواز آئی کہ یہ عبادتیں جو ہے یہ تمہیں لوٹا دی گئی ہیں، یہ تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہیں. پھر آپ نے وضو کیا، پھر تہجد پڑھنے کھڑے ہو گئے. پھر تیسرے دن پھر یہی آواز آئی کہ بھائی آپ جو عبادت کر رہے ہیں یہ قبول نہیں ہے. تو وہ جو خادم تھا اس نے سوچا کہ یہ پتہ نہیں شیخ جو ہے یہ آواز ان کو بھی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، میں تو سن رہا ہوں ان کو بھی پتہ نہیں یہ آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، ان کی عبادتیں جو ہے قبول نہیں ہو رہی اور یہ پھر کھڑے ہو جاتے تہجد پڑھنے کے. تو خادم نے پوچھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ کو یہ آواز آ رہی ہے جو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی عبادتیں قبول ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب 30 سال کی عبادتیں آپ کی قبول نہیں ہوئی ہے تو آج چھوڑیں، اب بقیہ زندگی میں آرام کریں. انہوں نے کہا کہ بات تو نے بڑی اچھی کہی ہے لیکن یہ بتا کہ یہ 30 سال کی عبادتیں میں کہاں لے کے جاؤں، کس دروازے پہ لے جا کے قبول کروں؟ فرمایا کہ توانی ازا دل بے پرداختن کے دانی کے بے او تبا ساختن. اب آج آواز بدل گئی، اب آج آواز کچھ اور آئی. فرمایا کہ قبول است گرچہ ہنر نیستت، عبادتیں تو باقی تیری ایسی تھی قبول نہ کرنے کی تھی. قبول است گرچہ ہنر نیستت کہ جز ما پناہ دیگر نیستت. لیکن یہ جو تو نے ایک جملہ کہا ہے کہ میں یہ دروازہ نہیں چھوڑوں گا، اسی دروازے پہ لگا رہوں گا، قبول کروا کے چھوڑوں گا، بس یہ تیری بات ہمیں اتنی پسند آئی ہے کہ آج ہم نے اس کے صدقے میں وہ 30 سال کی بھی عبادتیں قبول کر لی. بس تو یہ ہے، آپ عبادتیں شعبان کی ہوں یا رمضان کی، محرم کی ہوں یا سفر کی،
آپ سارے سال عبادتیں کریں لیکن اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ تو پہلی دعا یہ مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ یہ جو خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے، اتنی بڑی بلڈنگ بنائی ہے، اے اللہ اس کو قبول کر لے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ اولیاء اللہ کا یہ معمول تھا کہ 6 مہینے وہ تیاری کرتے تھے، اور اس کے بعد جب رمضان کی عبادتیں ختم ہو جاتی تھی تو اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ان عبادتوں کو قبول کر لے، اور اس کا شکر ادا کرتے تھے۔ شعبان کا مہینہ ہمیں رات کو ملا، کائے کے لیے؟ رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کرنے کے لیے، اس کا اکرام کرنے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی تیاری ہے جو ہم اور آپ میں سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ پہلے کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے، بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے، اب تو اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں بن گئی ہے، 25 منزلہ، کہ چاند ویسے ہی نظر نہیں آتا۔ آس پاس گھر جو ہے وہ اتنے بلند و بالا تعمیر ہو گئے کہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ پہلے تو گھروں کے اندر صحن ہوتے تھے، میدان ہوتے تھے، کھلے میدان ہوتے تھے، گراؤنڈ ہوتے تھے، وہاں جا کر چاند دیکھتے تھے۔ اب تو ہم نے سوچ لیا کہ بھائی رویت ہلال کمیٹی جو چاند دیکھنے والی کمیٹی ہے وہ اعلان کر دے گی، ٹی وی پہ پتہ چل جائے گا، باقی روزے شروع کر دے گی۔ اب جب اعلان ہوتا ہے اس کے بعد ہم تبصرے کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ چاند جو ہے یہ تو 2 دن پرانا لگ رہا ہے۔ یہ کرتے نہیں، چاند جو ہے وہ موٹا ہے، 2 دن پرانا ہے۔ چاند تو پہلے ہو گیا تھا، انہوں نے اعلان آج کیا۔ یہ سارے جھگڑے ہوتے ہیں کب؟ رمضان کے اندر اور عید کے مہینے میں، چونکہ ان 2 مہینوں کے اندر ہمیں انتظار ہوتا ہے چاند کا، ورنہ تو ہم سمجھتے ہی نہیں۔ حالانکہ ہماری بہت ساری اسلامی عبادتیں جو ہے وہ چاند کے ساتھ مشروط ہے، اسلامی مہینے کے چاند کے ساتھ، چاہے وہ محرم کا ہو چاہے سفر کا ہو۔ کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیوی کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ جنوری فروری سے عدت نہیں ہوتی، چونکہ چاند کا مہینہ یا تو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا۔ اگر 29 دن کا ہوا ہے تو عدت کے جو 29 دن ہے وہ 1 مہینہ کاؤنٹ ہوگا، 1 مہینہ یعنی 1 دن کم، وہ 1 مہینہ پورا ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا مہینہ اگر 30 دن کا ہے تو اب وہ 1 مہینہ جو ہے وہ شمار کیا جائے گا، کاؤنٹ ہوگا۔ اس طرح جو اسلامی مہینے پورے ہوں گے، جب چاند ہو جائے گا وہ مہینہ مکمل، ایک پچھلا مہینہ مکمل، 4 مہینے اس کے یہ ہو گئے، اور اس کے بعد اگلے مہینے کے 10 دن اور شمار کر کے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہوگی۔ اسی طرح طلاق کی عدت ہے، طلاق کی عدت بھی اسلامی مہینے سے شمار کیے جائیں گے دن، 3 مہینے، اور وہ جو دن ہوتے ہیں مہینے کے وہ شمار کیے جائیں گے اسلامی مہینے۔ حج کی عبادت وہ شروع ہوتی ہے چاند کے ساتھ، چاند دیکھے گا اس حساب سے ذی الحجہ کی مہینے میں حج شروع ہوگا۔ رمضان المبارک ہے، اس کی عبادتیں مشروط ہے چاند کے ساتھ۔ تو اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلامی مہینے
سے شمار کیے جاتے ہیں دن۔ لیکن میں یہ بتا رہا تھا، ہم اور آپ جو ہے جب ضرورت پڑتی ہے، کسی کا انتقال ہوا، عدت کے دن پورے کرنے، جا کے مولانا صاحب سے پوچھا مولانا صاحب چاند کی کیا تاریخ ہے اور اس حساب سے عدت کے دن کتنے ہوں، خود ہم نہیں حساب رکھتے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ اسلامی مہینے جو ہے یہ شعائر اسلام ہیں، اسلام کی نشانی ہے، اس کو باقی رکھنا یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ یعنی ٹھیک ہے، ابھی تو مدرسوں میں اور مسجدوں میں چاند کا حساب رکھا جاتا ہے، آپ تاریخیں دیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی اس کا حساب نہ رکھے اور چاند کی تاریخ کا پتہ نہیں ہو تو اس کے اوپر وبال عذاب ہے، اس بستی کے اوپر۔ یہ لازم اور ضروری ہے، شاعر اسلام میں سے ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے، فقد حان شہر شعبان، شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرو۔ اور کسی مہینے کے لیے نہیں کہا کہ ربیع الاول کے مہینے میں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا، محرم کے مہینے میں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا۔ لیکن ہم اور آپ اپنے مزاج کے اعتبار سے جو ربیع الاول کا مہینہ مناتے ہیں، عید میلاد النبی مناتے ہیں، وہ ربیع الاول کے مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو محرم کے اندر محرم مناتے ہیں تو وہ محرم کی چاند دیکھنے کا اہتمام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ شعبان کے مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرو، یعنی آج ہے 28 رجب، کل ہے 29 رجب۔ جب 29 تاریخ پوری ہو جائے گی اور غروب آفتاب کا وقت ہوگا، اب یہ چاند رات ہے شعبان کی، اس کے اندر آپ چاند دیکھیں، چاند دیکھنے کی کوشش کریں، نظر آئے یا نہ آئے۔ بات یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ارشاد، کوئی حدیث مصلحت سے اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ آپ نے کیوں فرمایا؟ جیسے میں نے بتایا، ہمارے یہاں رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ چاند دیکھتی ہے، اس کے بعد اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، چاند بڑا ہے، موٹا ہے، 2 دن پہلے کا ہے۔ اور کبھی کبھی تو رمضان اور عید کے چاند میں اتنا اختلاف ہوتا ہے، رات کے 2 بجے اٹھ رہے، پتہ چل رہا کہ چاند کا اعلان ہو گیا، چاند تو نکل آتا ہے غروب آفتاب کے بعد۔ جب ساری امت مل کے چاند دیکھے گی، اور یہ میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں چاند کے بارے میں، رمضان المبارک یہ جھگڑا ختم ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے۔ رمضان المبارک کا جو چاند ہے، اس کے لیے اگر 2 گواہ بھی مل گئے، ان کی گواہی قبول ہے۔ رمضان المبارک جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، روزہ رکھنے کا معاملہ ہے، عبادتوں کا معاملہ ہے، 2 گواہی بھی جو ہے وہ قبول ہے۔ اور جب عید کا موقع آئے گا اور عید کا چاند دیکھنا ہے، اس کے بعد 2 آدمیوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لاکھوں لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، عید کا چاند دیکھ کر وہ روزہ رکھنا ختم کریں گے، رمضان المبارک کا مہینہ ہو جائے گا۔ تو اگر چاند کی اطلاع صحیح نہیں پہنچی تو سب کے روزے خراب ہو جائیں گے، سب کے اوپر وبال آئے گا۔ اس لیے جو عید کا چاند ہے وہ ایک جم غفیر، اور جم غفیر کی تعریف کیا ہے؟ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
وہ تعداد اتنی بڑی تعداد ہو کہ جس کو ایک دفعہ میں دیکھنے میں آدمی کاؤنٹ نہ کر سکے، شمار نہ کر سکے، گن نہ سکے، اتنی بڑی تعداد. وہ جب یہ کہے کہ ہاں ہم نے چاند دیکھا ہے، اب چاند کا اعلان ہو جائے گا. جمع غفیر، کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ ہے روزہ چھوڑنے کا. میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ شعبان کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرو، جب سب لوگ مل کر، آبادی کے سب لوگ مل کر چاند دیکھیں گے تو پھر اختلاف ہی نہیں رہے گا. یہاں بھی لوگ بولیں گے کہ بھائی ہم نے چاند دیکھا ہے، یہاں بھی لوگ بولیں گے ہم نے چاند دیکھا ہے، یہاں بھی لوگ کہیں گے کہ چاند دیکھا ہے. اور جب چاند نہیں ہوگا تو کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا. یہ ہے اس کے اندر حکمت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں حکمت. اور دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ کہ آپ کو ہوشیار کیا گیا ہے، جھنجھوڑا گیا ہے رمضان کے لیے، کہ جب آپ شعبان کا مہینہ آئے اور اس کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرو، اور شعبان کے مہینے میں عبادتیں کرنے کا اہتمام کرو، تو تمہارے اندر وہ رمضان المبارک کے لیے جذبہ پیدا ہوگا. آپ ہوشیار ہو جائیں گے، آپ خبردار ہو جائیں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی اب اس کے بعد آنے والا ہے. جو حدیث میں نے تلاوت کی ہے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں بھی یہی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اور وہ ابتدا ہو رہی ہے نقو ابدانکم. نق، نون قاف، اس کے اوپر تشدید ہے. نق کے معنی آتے ہیں پاک کرنے کے، صفائی کرنے کے، صاف کرنا. ابدانکم، ابدان جو ہے بدن کی جمع ہے جسم، بدن، جسم، اس کی جمع ہے ابدان عربی کے اندر. فرمایا کہ نقو ابدانکم، پاک کرو، صاف کرو اپنے جسموں کو. کیسے پاک کرنا ہے؟ کیا غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، نہانا ہے؟ نہیں. آپ اپنے جسم کے ظاہر کو تو صاف کرتے ہی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم کے باطن کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے، ظاہری صفائی، ظاہری پاکی اور باطنی پاکی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو یہ جو تمہارے کپڑے ہیں یہ میلے نہ ہو. کیوں؟ فرمایا کہ جتنے زیادہ تمہارے کپڑے صاف ستھرے چمکدار ہوں گے، اس کا اثر تمہارے قلب کے اوپر پڑے گا. یہ آپ دیکھیں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر کے پاس کوئی دریا بہتا ہے اور اس کے اندر تم 5 مرتبہ دن میں غسل کرو تو کیا تمہارے جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ جب 5 دفعہ آدمی غسل کرے گا، نہائے گا، وضو کرے گا تو اس کے جسم کے اوپر میل کچیل باقی نہیں رہے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے تمہیں دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کی صفائی تو ہوتی ہی ہے، بدن کی صفائی تو ہوتی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ہر عمل کا، ہر ظاہری عمل کا اثر جو ہے باطن کے اوپر بھی پڑتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب نماز میں کپڑے پہنو تو صاف ستھرے چمکدار، جس کی حیثیت، جو جتنے اچھے کپڑے پہن سکتا ہے. ہم تو یہاں تقریب میں جانے کے لیے، نماز میں آپ دیکھیں کیسے کیسے رنگ کے کپڑے نظر آتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید رنگ سب سے زیادہ محبوب تھا.
کیوں؟ اس لیے کہ سفید رنگ کے اندر نورانیت ہے، روحانیت ہے، اس سے آپ کو روحانیت بھی ملتی ہے۔ اور یہی بات میں بتا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو تمہارا کپڑا چمکدار صاف ستھرا ہوگا، اس کا اثر تمہارے قلب کے اوپر پڑے گا، اور جب تمہارے قلب کے اوپر پڑے گا تو اس کا اثر تمہاری نماز کے اوپر پڑے گا۔ یعنی تمہاری نماز جو ہے وہ صاف کپڑوں کے پہننے سے نماز کے اندر بھی تمہاری روحانیت آ جائے گی اور نورانیت آ جائے گی۔ یہ ہے تو ایک ہے ظاہری صفائی اور ایک ہے باطنی صفائی۔ باطنی صفائی کے لیے ظاہری صفائی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نقو ابدانکم، فرمایا کہ اپنے بدنوں کو پاک کرو، صاف کرو اپنے جسموں کو، بصوم شعبان لصیام رمضان، شعبان کے روزوں سے صاف کرو اپنے بدنوں کو۔ اب ظاہر بات ہے کہ چونکہ یہاں پہ روزہ بتایا گیا تزکیے کے لیے، پاکیزگی کے لیے، تو اس سے مراد جو ہے وہ باطنی صفائی، ظاہری صفائی نہیں ہے۔ فرمایا کہ بصیام شعبان، شعبان کے روزوں سے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ جس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ سب سے زیادہ روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے رمضان کے بعد۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا شعبان، پورا مہینہ شعبان کا روزے رکھے۔ اسی لیے تو یہ حدیث ہے کہ اپنا تزکیہ کرو بصیام شعبان لصیام رمضان، کائے کے لیے؟ رمضان المبارک کے روزوں کے لیے۔ تو یہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی نے پوچھا، صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ہم کس مہینے میں زیادہ روزے رکھیں؟ یعنی رمضان کے علاوہ جو رمضان کے روزے وہ تو فرض ہے، وہ تو رکھنے ہی رکھنے، اس کے علاوہ جو سنت روزے ہیں وہ کس مہینے میں رکھیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینے میں روزے رکھو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی سے ہم اور آپ کو دو تیاری کرنی ہے، جو میں نے آپ کو احادیث بتائی۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرو تاکہ رمضان المبارک کے چاند میں کوئی اشکال نہ رہے، کوئی اختلاف نہ رہے، اتھینٹک ہو کہ بس یہ چاند جو ہوا یہ صحیح ہوا۔ اور وہ جب ہوگا کہ جب آپ شعبان کے مہینے کا چاند دیکھیں گے، ایک یہ کرنا ہے۔ اور دوسرے جتنی بھی اپنی استطاعت کے مطابق ممکن ہو سکے شعبان کے مہینے میں پورے نہیں، آدھے نہیں، 10 نہیں، 5 نہیں، 3۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے جس نے 3 روزے رکھے اللہ تعالیٰ الا غفرت اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو جتنے ممکن ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ روزے اس میں رمضان کی تیاری کے لیے رکھنے چاہیے تاکہ اس سے سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے اور ہمارا ذہن جو ہے وہ بھی تیار ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں رمضان کا استقبال کرنے اور رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ایک میرے دوست ہے حکیم محمد اسماعیل صاحب،
ان کو پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ وہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نماز کے بعد ہمارے بزرگ اور شیخ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا حافظ محمد اظہر صاحب کا میری رہائش گاہ کے اوپر محفل ذکر ہوگا اور درود شریف کی محفل ہوگی۔